السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے سلسلہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ لقمان کے تیسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور اس کے بعد ہم چند ایک آیات کے قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ۔ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ، إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔
للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير آئیے ناظرین کرام، اب ہم کچھ قواعد ہم سمجھ لیتے ہیں۔ علم ترو، یہاں پر دیکھیں را پر زبر ہے، اس لیے را پر کیا جائے گا، تا باریک ادا کیا جاتا ہے، اور را پر زبر ہے اس لیے را پر ادا کیا جائے گا۔ نون مشدد ہے، چونکہ نون مشدد اور میم مشدد جب کبھی بھی ہو تو ہمیشہ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کسی بھی نون یا میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، اور نون پر جب تشدید ہوتا ہے تو اس کا غنہ اظہار کے ساتھ ہوتا ہے، اخفا کے ساتھ نہیں ہوتا، اظہار کے ساتھ ہوتا ہے۔ نون پر چونکہ زبر ہے، اللہ کے لام سے پہلے نون پر زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پر ادا کیا جائے گا، موٹا پڑا جائے گا۔ سخر علیکم، خا پر کیا جاتا ہے، سین کے ادا کرتے وقت سخت ادا کریں۔ را چونکہ را پر زبر ہے تو را پر کیا جائے گا، را پر کیا جائے گا۔ کاف کو باریک ادا کریں گے، اور یہاں پر جیسے کہ میں نے پہلے بتایا تھا میم پر چونکہ
تشدید ہے، میم مشدد ہے، تو جب ہم میم مشدد ہو تو اس پر ہم غنہ کرتے ہیں۔ ما فی السماواتی دونوں جگہ کھڑی زبر ہے، خیال رکھیں ایک الف کے برابر لمبا کریں، تا کو باریک ادا کیا جائے گا۔ وما فی الارض را چونکہ جزم ہے اور اس سے پہلے ما قبل حرکت کو دیکھیں گے تو را جزم ہے اور ما قبل حرکت فتح ہے، زبر ہے، اس لیے ہم را کو پر ادا کریں گے اور ضاد کو ہم پر ادا کرتے ہیں۔ خصہ ذغاتن قز، یہ حروف مستعلیہ ہے، خا صاد ضاد غائن تا قاف زا۔ تو جب کبھی بھی یہ حروف آئیں، یہ کسی حالت میں بھی ہوں، زبر کی حالت میں ہو، زیر کی حالت میں ہو، پیش کی حالت میں ہو، جزم کی حالت میں ہو، تو یہ حروف ہمیشہ پر ہوتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، وَأَسْبَغَ غائن بھی اسی طرح پر کیا جائے گا۔ علیکم نعمہ ظاہرۃ، ظا کو ہم پر ادا کرتے ہیں، یہ بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے اور یہاں پر اس سے آگے چلتے ہیں، را پر زبر ہے اس لیے را کو ہم پر کریں گے۔ نون کا ادغام واو میں ہوگا اور ہم جب ادغام کریں گے یہاں پر تو ہم غنہ بھی ادا کریں گے۔ پھر دہراتا چلوں تاکہ آپ لوگوں کو ذہن نشین ہو جائے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو ادغام ہوتا ہے، اور یرملون میں سے لام اور را کا جب ادغام ہوگا، یرملون میں سے لام اور را کا جب ادغام ہوتا ہے تو اس کے ساتھ غنہ نہیں ہوتا۔ تو آگے چلتے ہیں، تو یہ آخر پہ جب ہم یہاں وقف کریں گے تو یہ گولتے ہمیشہ ہاں میں بدل دیں گے، گولتے ہمیشہ ہاں میں بدل جاتا ہے۔ جب کبھی بھی گولتے پر وقف کریں گے ہم تو ہم اس کو ہاں میں بدل دیں گے، جیسے کہ وَبَاطِنَ، ہاں ادا کریں گے، تا نہیں ادا ہوتا ہے۔ جہاں کہیں وصل کرنا ہو تو پھر تا کا تا ہی رہے گا، لیکن جب وقف کریں گے جب کبھی بھی گول تے پر تو ہم اس کو ہاں میں بدل دیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، پھر ہم دیکھیں کہ نون پر تشدید ہے، مشدد ہے نون، تو اس لیے ہم نون پر غنہ کریں گے۔ مَن یُجادِلُ، نون کا ادغام یا میں ہوگا اور ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ فی اللہ، یہاں پر دیکھیں اللہ کے لام کا قاعدہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کے لام سے پہلے اگر زیر آ جائے تو اللہ کے لام کو باریک ادا کریں، بغیر علمیوں، یہاں پر بھی غنہ ہوگا اور ادغام ہوگا اور ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہوگا۔ ولا ہدم ولا کتاب منیر، یہاں پر دیکھیں کہ میم مشدد ہے، چونکہ میم مشدد پر ہمیشہ پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ غنہ کیا جائے گا، ایک الف کے برابر ہم تاخیر کریں گے۔ منیر، اب یہاں پر چونکہ ہم پہلے سے ہی دو زیر ہے تو اس قاعدہ کے حساب سے بھی را باریک ادا کریں گے، اور اگر وقف کرتے وقت زبر زیر پیش کچھ بھی ہو، را پر جب کبھی ہم وقف کریں زبر زیر پیش کچھ بھی ہو تو وقف جب ہم کرتے ہیں تو زبر زیر یا پیش ہونے کی بجائے وہاں پر جزم آ جاتا ہے، تو اس لیے ہمیشہ جب را پر وقف کریں تو ما قبل حرکت کو دیکھیں کہ اگر زبر زیر پیش ہے تو اس کا کیا قاعدہ ہے۔ تو را پر جب ہم یہاں وقف کریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سے پہلے، را سے پہلے ما قبل کیا حرکت ہے، اگر زبر یا پیش ہو تو را کو ہم پر کریں گے، زیر ہو تو را کو باریک ادا کریں گے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ہم ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔